الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے اس جہاں میں بہت خوش ہیں، کیونکہ 11ویں شریف کا مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ آپ سب کو سب سے پہلے تو 11ویں شریف کی بہت بہت مبارک ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا ہے، مگر زبان ہوگی اعلیٰ حضرت کی، قلم ہوگا اعلیٰ حضرت کا، اور تذکرہ ہوگا پیران پیر کا۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کا ایک ولی جب ولیوں کے سردار کی بات کرے تو بات نرالی ہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سلسلے میں کچھ انداز بھی جدا ہے، ایک نہیں 2 نعت خواہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی اپنے کچھ سلسلوں میں عرض کیا ہے کہ اور شعراء جو ہے نا وہ الفاظ تلاش کرتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پاس الفاظ حاضری دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا اس شعر پر۔ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ ٹھیک ہے، اچھا ذرا سمجھیں گے نا اس شعر کو۔ پہلے مشکل الفاظ بتا دیتا ہوں۔ یہاں جو ہے وہ نبوی سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے، اس میں علوی یعنی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف نسبت کی گئی۔ اچھا، بطولی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی فاطمہ بطول ان کی طرف نسبت کی گئی۔ می کہتے ہیں بارش کو، ٹھیک ہے۔ فصل یعنی یہاں فصل سے مراد اولاد بھی ہے، اور فصل سب جس کو کہتے ہیں باغ میں جو فصل اگتی ہے، اور گلشن سے مراد باغ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، پہلے کیا برستی ہے؟ بارش، پھر کیا اگتی ہے؟ فصل، پھر کیا بنتا ہے؟ گلشن، پھر کیا اگتے ہیں؟ پھول، اور پھولوں سے کیا نکلتی ہے؟ مہک۔ اب سیکوینس دیکھیں، یعنی غوث پاک جو آپ کی آج آپ یہ پوری دنیا میں آپ کی مہک ہے نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نبوی بارش ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اب آل میں سے ہے نا، تو ان کے فیضان کی پہلے بارش ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ علوی فصل اگی۔ مولا علی کی اولاد میں سے ہے نا آپ، تو علوی فصل اگی۔ بطولی گلشن یعنی آپ بی بی فاطمہ کی طرف سے بھی فیضان لے رہے ہیں، تو یہ گلشن انہی کے فیض سے ہے۔ اور پھر آپ حسنی پھول ہیں، امام حسن کی اولاد سے ہیں، تو یہ پھول حسنی ہے، اور اس میں جو مہک ہے وہ امام عالی مقام امام حسین کی ہے۔ کیا شاندار انداز میں پنجتن پاک کا تذکرہ بھی کر لیا۔ کبھی تو کہتے ہیں نا اس باغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اب یہاں ایک اور باریک اشارہ بھی ہے، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا۔ جب حسنین کریمین کی بات آئی تو پھول کی بات کیوں کی؟ یہ اس حدیث کی طرف گویا اشارہ ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اس طرح ارشاد فرماتے کہ یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پھولوں کی طرح حسنین کریمین کو سونگھا بھی کرتے تھے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی، فصل کی بات بھی کی، بارش کی بات بھی کی، گلشن کی بات بھی کی، پھول کی بات بھی کی، اور مہکنے کی بات بھی کی، لیکن نسب پورا بیان کر دیا، چین آف اسپرچویلٹی کو پورا بیان کیا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اب اگر آپ سمجھیں گے تو بہت لطف آئے گا۔ کیا لکھتے ہیں؟ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر انداز یہی ہے مگر موضوع مختلف ہے۔ اب لکھتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ پہلے بارش، فصل، گلشن، پھول اور مہک کی بات کی ہے، اب بات کچھ آسمانوں کی اور وہاں موجود ستاروں کی ہو رہی ہے۔ ذل کہتے ہیں چھاؤں کو، سائے کو، برج کہتے ہیں گنبد کو، اس یعنی یہ ستارے کے مقام کو بھی برج کہا جاتا ہے۔
اچھا اجالا یعنی روشنی، کچھ اس طرح فرما رہے ہیں کہ یا غوث پاک آپ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ہے، آپ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا برج ہیں، سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی منزل ہیں، آپ امام حسن مجتبی کا چاند ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی ہیں، چاند حسنی ہیں، اجالا حسینی ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا خوبصورت بات لکھی، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہی انداز اپنایا، یہی نسب بیان ہو رہا ہے، مگر الگ الگ انداز میں، الگ الگ شان میں۔ نبوی خر، علوی کوہ، بطولی معدن، حسنی لال، حسینی ہے تجلا تیرا۔ اب یہاں خر سے مراد سورج ہے، کوہ سے مراد پہاڑ ہے، معدن سے مراد زمین کی کان، تجلا سے مراد تجلی یعنی روشنی۔ اب اگر اس کو تھوڑا سا غور کریں کہ سورج کی روشنی جو ہے اس سے پہاڑ نظر آتا ہے، پہاڑ کے اندر جائیں تو پھر اس کے اندر کوئی غار، کوئی ایسی جگہ کان نظر آتی ہے، اس کان کے اندر ہیرے جواہرات ملتے ہیں اور اس ہیرے جواہرات سے روشنی نکلتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، نبوی خر، علوی کوہ، بطولی معدن، حسنی لال، حسینی ہے تجلا تیرا، یعنی یا غوث اعظم آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نبوت کے سورج ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت کا پہاڑ ہیں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کان ہیں، امام حسن مجتبی کا لال ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی اور جلوہ ہیں، یعنی لال حسنی ہیں اور اسی لال کا اجالا حسینی ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، دوبارہ شعر کو سنیں گے، کیا خوبصورت بات کی، نبوی خر، علوی کوہ، بطولی معدن، حسنی لال، حسینی ہے تجلا تیرا۔ نبوی خر، علوی کوہ، بطولی معدن، نبوی خر، علوی کوہ، بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب ذرا اگلا شعر ایک بہت خوبصورت عمل کی طرف اشارہ ہے، اور آج میں نے انشاءاللہ اس سلسلے کی برکت سے آپ کو ایک شاندار، یوں سمجھیے ایسا حل دینا ہے کہ کوئی اگر کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو وہ 2 رکعت جو سارے عالم میں بڑی مشہور ہے، جسے نماز غوثیہ کہتے ہیں، جی ہاں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، حسن نیت یعنی نیک ارادہ ہو، خطا یعنی غلطی، قصور، یگانا منفرد، لا جواب، ون اینڈ اونلی، اور دوگانا یعنی 2 رکعت نماز، اس کو دوہرے کو 2 کو دوگانا کہتے ہیں اور 2 رکعت کو بھی دوگانا کہتے ہیں۔ یگانا ہے دوگانا تیرا، بڑی بڑی کمال کی بات ہے یہ، یعنی یگانا دوگانا کیسے ہو سکتا ہے؟ یگانا تو ہوتا ہی انوکھا ہے، نرالا ہوتا ہے، مگر کیا خوبصورت ایک کہتے ہیں ردھم بن رہا ہے شعر کے اندر۔ یعنی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حسن نیت کے ساتھ، یہ اعلیٰ حضرت کا اپنا تجربہ بھی ہے، اچھی نیت کے ساتھ اگر کوئی صلاۃ الغوثیہ پڑھے تو یہ 2 رکعت اس کو ضرور کام آتی ہے، اللہ کی رحمت سے اس کی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور یہ یگانا ہے یعنی منفرد ہے، دوگانا تیرا، جو 2 رکعتیں آپ نے بتائی ہیں وہ کمال کی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے غوث پاک، آپ اس قدر بڑے مرتبے پر ہیں کہ عام انسان چاہے کتنی عبادت کر لے، مگر آپ کا 2 رکعت بھی رب کی بارگاہ میں ادا کرنا اجر و ثواب کے معاملے میں وہ بہت برتر و اعلیٰ ہے،
اور اللہ والوں کی عبادتوں کا ثواب انہیں اخلاص کی وجہ سے، ان کے قرب الہی کی وجہ سے بہت زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن جس دو گانے کی طرف اس شعر میں اشارہ ہے، اگر یہ صلاۃ الغوثیہ کی طرف اشارہ ہے، تو آئیے آج کے سلسلے کی برکت سے کچھ صلاۃ الغوثیہ کے بارے میں بھی سن لیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صلاۃ الغوثیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی، جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ شاعر بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ اب اس شعر کو پھر سنتے ہیں کہ کس پیارے انداز میں اس مبارک دو گانے کا تذکرہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے کیا۔ حسن نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانا ہے دو گانا تیرا۔ حسن نیت ہو خطا پر کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہی یگانا ہے دو گانا تیرا، آزمایا ہے یگانا ہے دو گانا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے شعر سنا تھا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو اب جو غوث پاک کے در کا سگ ہوتا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے نسبت رکھنے والا ہوتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو بڑا پیارا انداز اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میں بھی تو قادری ہوں، میں بھی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، اور نسبت کے ساتھ پیران عظام جو میرے ہیں ان کے شجرے کے ساتھ میرا تعلق بھی تو غوث پاک سے ہے۔ الحمدللہ ہم سب جو قادری ہیں ہمارا تعلق بھی تو غوث پاک سے ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ یعنی میں یقیناً آپ کے در کا غلام ہوں، ہاں تھوڑا نسبت، تھوڑا واسطے زیادہ ہیں، مگر ہوں آپ کا غلام۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیجئے، در کہتے ہیں دروازے کو، سگ کہتے ہیں کتے کو، نسبت کہتے ہیں تعلق کو، ڈورے سے مراد دھاگا ہے۔ اب یہاں کیا خوبصورت بات ہے کہ آپ کا دروازہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم کا دروازہ ہے، اور اس دروازے سے آپ کے اس سگ کو تعلق اور نسبت ہے، اور آپ کے سگ سے میری جو نسبت ہے آپ میں اور مجھ میں اگرچہ زمانوں کی دوری ہے، لیکن میرا دل آپ کی محبت سے معمور اور آپ کی نسبت سے سرشار ہے۔ زمانوں کی دوری کے باوجود میری گردن میں آپ کی محبت اور نسبت کی بندش ہے، یعنی میرے گلے میں آپ کی غلامی کا پٹا موجود ہے۔ اور یہ ہمیں میٹھے اسلامی بھائیوں بڑی پیاری یعنی ایک تشبیہ بھی دی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتے کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، اور بعض اوقات پٹا بتا دیتا ہے کہ یہ کس کا کتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی انکساری والی بات کی ہے کہ غوث پاک ہے بڑے زمانوں کا واسطہ، بیچ میں بہت سارے پیر بھی ہیں، لیکن ہوں آپ کا غلام، اور میری گردن میں بھی آپ کی غلامی کا پٹا موجود ہے، اور اسی نسبت سے میں اپنی مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ کیا پیارا انداز ہے۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اب چونکہ اپنے پہلے کنیکٹیوٹی کو مضبوط کیا، پروف کیا کہ میں بھی آپ کے در کا گدا اور میرے گردن میں بھی آپ کی نسبت کا پٹا ہے، اب کیا کہتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ دنیا میں بھی جو بغیر پٹے کا
کتا ہونا اسے لوگ مار دیتے ہیں کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، لیکن جو پٹے والا کتا ہو لوگ کہتے ہیں اس کا کوئی مالک ہے، اگر اس کو مارا تو مالک دعویٰ کر دے گا۔ اور بعض اوقات جب کتے کے گلے میں ایک مخصوص پٹا دیکھا جائے تو لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کتا کس کا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی خوبصورت بات ہے کہ یا غوث ہم نے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، اور امید ہے کہ اس پٹے کی برکت سے اب شیطان ہمیں بہکا نہیں سکے گا، ہم مارے نہیں جائیں گے، ہمارا ایمان سلامت رہے گا، اور اللہ کرے کہ حشر تک یہ غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں پڑا رہے۔ بلکہ تمنا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غوث پاک حاضر ہوں تو یہ غلام ان کے پیچھے پیچھے، غوث پاک کے پیچھے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ بڑی پیاری تمنا ہے، قادریوں کے لیے بڑا حوصلہ بھی ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہی کانٹیکسٹ ہے، یہی عنوان ہے، یہی انداز ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تہرا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا غوث پاک ہوں تو آپ کے در سے دور، بغداد میں نہیں رہتا ہند میں ہوں، مگر وہاں بھی آپ کے گن گانے والا ہوں آپ کا سگ، ہوں آپ کے در کا کتا، پٹا گلے میں موجود ہے تو وہاں بھی پہرا دے رہا ہوں، آپ کی ناموس پر، آپ کے ذکر پر، اور آپ سے جلنے والوں کے چراغ بجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ کی شان بڑھانے کے لیے جو میں پہرا دے رہا ہوں، تو میری اس خدمت کو دیکھ کر جو بغداد میں جو سگ ہیں وہ میری قسمت کی گویا داد دہیں، میری قسمت کی قسم کھائیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا خوبصورت بات کی ہے، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، مرید ہو تو ایسا، عاجزی ہو تو ایسی، اور امید ہو تو ایسی۔ کیا لکھتے ہیں؟ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں بد سے مراد برا ہے، ناکارہ یعنی جو کسی کام کا نہ ہو۔ کہہ کیا رہے ہیں کہ اگرچہ میں برا ہوں، چور ہوں، غلط ہوں، خطا کار ہوں، کسی کام کا نہیں ہوں، مگر میں جیسا بھی ہوں یا غوث اعظم ہوں تو آپ کا غلام، آپ ہی سے تو مجھے نسبت ہے، اور آپ کے کرم سے میں اچھا ہو جاؤں گا۔ اسی انداز کو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بھی اپنی منقبت میں لکھا نا، اچھوں کے خریدار تو ہر جا پہ ہیں مرشد، بدکار کہاں جائیں جو تم بھی نہ نبھاؤ۔ بڑا پیارا انداز ہے اپنے پیر سے نگاہ لطف کی امید کرنے کا۔ اور واقعی غوث پاک تو اتنے شفیق اور کریم ہے کہ خود فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ آپ کے مریدوں میں تو اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، تو غوث پاک نے کمال جواب ارشاد فرمایا، اے مریدوں تمہیں مبارک ہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں اچھے میرے لیے ہوں گے اور میں اپنے برے مریدین کے لیے ہوں گا، میں اپنے گناہگار مریدین کے لیے ہوں، تو پھر کیوں نہ ہم یہ کہیں، بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ بد سگی، چور سگی، مجرم و ناکارہ سگی، بد سگی، چور سگی، مجرم و ناکارہ سگی، اے وہ کیسا ہی سگی ہے تو کر
کریمہ تیرا ہے، وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ اب اپنے پیر سے گویا لاڈ اور ناز کا انداز ہے کہ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ یعنی غوث پاک سے بڑی پیاری التجا ہو رہی کہ غوث پاک اگر میں رسوا ہو گیا نا، اگر میری عزت تار تار ہو گئی، میرے عیب کھل گئے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ آپ کا مرید، آپ کا چاہنے والا، آپ کے در کا فقیر وہی نا جو رسوا ہے۔ تو یا غوث میری تو لاج آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ نہیں بچانا ہے، آپ کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ نیچے اسلامی بھائیو، یہ بڑا ہی نرالا انداز ہے۔ ایک اور شاعر منقبت میں لکھتے ہیں نا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ تو یہی انداز ہے، یہی لاڈ ہے، اور کیا پیارے انداز میں عرض کر رہے ہیں، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کرے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کرے گا تو یوں ہی، کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا، کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا۔ ویسے تو عموماً اعلیٰ حضرت کے کلاموں میں ایک ہی مقطع ہوتا ہے، اور مقطع اس شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر آخر میں اپنا تخلص استعمال کرے، یعنی اعلیٰ حضرت کا تخلص رضا ہے۔ مگر اس منقبت میں کمال یہ بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں ایک نہیں، دو نہیں، 3 مقطع عطا فرمائے۔ دوسرا مقطع کتنا خوبصورت ہے، لکھتے ہیں، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ بلک سے مراد یہاں کیا ہے؟ بلک بلک کر رونا، بے قرار ہو کر رونا، اور چلا چلا کر رونا۔ جید یعنی خالص، خرا، عمدہ، نیک، اور دہر سے مراد زمانہ ہے۔ کمال بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت، کہتے ہیں اے رضا تو ایک نیک نہیں ہے، تو جید نہیں ہے، تو خالص نہیں ہے، تو اتنا بلک بلک کر مت رو، اتنا بے قرار نہ ہو، ایک نسبت تیرے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ لکھتے ہیں، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ تو جس آقا کا غلام ہے نا، جس پیر کا مرید ہے، وہ بہت ہی نیک ہیں، بڑے خالص ہیں، رب کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، ان کے چرچے ہر دور میں رہے۔ اور تو جب ایسے عظیم بزرگ کا غلام ہے، ان کا مرید ہے، تو پھر اتنا بے قرار مت ہو۔ ان کی نیکی، ان کی پرہیزگاری، اللہ کی رحمت سے تجھے اس نسبت کی برکت سے ان کی نیکی اور پرہیزگاری کا صدقہ نصیب ہو جائے گا، اور تیرا بھی کام بن ہی جائے گا۔ کیا خوبصورت آس ہے اپنے پیر سے اور اپنی نسبتوں سے، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت خود ہی تو ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، 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 بولے بالے میری سرکاروں کے، بولے بالے میری سرکاروں کے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اب ذرا اس مقطع کو دوبارہ سنیے، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسرا مقطع اور شاندار مقطع لکھتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. فخر سے مراد یہاں بڑائی بلندی ہے، رفیع یعنی اعلیٰ قسم کی بلندی والی، اور ثنا خاں یعنی تعریف کرنے والا، مدح سرائی کرنے والا. نعت پڑھنے والوں کو بھی ثنا خاں کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اے رضا غوث پاک کی شان میں ایک اور اچھی عرفہ اور اعلیٰ بلندی والی نظم لکھ لے تاکہ تیرا نام بھی ان کے ثنا خانوں میں شامل ہو جائے، تیرا چہرہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی کرنے والوں میں شامل ہو جائے. یعنی اتنی شاندار منقبت لکھنے کے بعد دوبارہ اپنے آپ کو انکریج کر رہے ہیں، دوبارہ ابھار رہے ہیں. اے رضا فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. منقبت غوث اعظم اور وہ بھی کلم رضا سے ہم نے سننے کی سمجھنے کی کوشش کی. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.